یہ جو تیسرا عشرہ ہے ماہ رمضان کا، یہ دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے، اور نجات کے لیے جہنم سے جہاں توبہ استغفار ضروری ہے، وہاں پر جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہے اس پر شرمساری اور کفارہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز بھی کرتے ہیں، اور اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ آج سورج گرہن بھی لگ رہا ہے۔ 1:50 پر یہ لگے گا اور 3:30 تک یہ باقی رہے گا۔ تو علماء کرام سے اسی تسلسل میں چاہوں گی کہ تھوڑا بہت جان لیتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے۔ تو علامہ صاحب، میں کہتی ہوں کہ یہیں سے آغاز کر لیتے ہیں کیونکہ تھوڑا ہی ٹائم باقی رہ گیا۔ سورج گرہن میں نماز کسوف ادا کی جاتی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، ایسا کیوں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آفات میں سے ایک آفت ہے۔ جس طرح زلزلہ ہو گیا، جس طرح آندھیاں ہو گئیں، جس طرح طوفان ہو گئے، اسی طرح یہ سورج گرہن اور چاند گرہن بھی ہے۔ چونکہ یہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا ان میں وہ جو سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، ٹھیک ہو گیا، ان دونوں میں نماز احتیاط جو ہے وہ انجام دینی چاہیے، اور یہ واجبات میں سے ہے، واجب نماز میں سے ہے کہ جب بندے کو یقین ہو جائے، آپ کسی ایسے بندے سے سن لیا جائے جس کی بات پہ اطمینان ہو، فرض کریں مجھے نہیں پتا سورج گرہن لگا لیکن آپ نے بتایا، یا ایسے بندے نے بتایا جس کی بات پہ اعتماد اور یقین ہو جائے، تو بندے پر نماز واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایسے سمجھیں کہ یہ خدا کی طرف سے آزمائش اور امتحانات ہوتے ہیں، جس طرح کہ یہ گزشتہ پچھلی سے پچھلی رات تھائی لینڈ میں زلزلہ بھی آیا۔ یہ اصل میں یہ ساری آزمائشیں ہوتی ہیں بندے کو جھنجھوڑنے کے لیے، یعنی کہ جب یہ زلزلہ دیکھے گا، فرض کریں ادھر تباہی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یا سورج گرہن دیکھیں نا، روٹین سے ہٹ جانا۔ سورج کا کام کیا؟ اپنی روٹین میں اپنے امور انجام دے۔ جب اپنی روٹین سے ہٹ کر یہ گرہن میں مبتلا ہو گیا ہے تو یہ انسان کے لیے خدا کے قریب کرنے کا یہ ذریعہ ہوتی ہیں کہ آفات سے بندہ سیکھے۔ یا جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے، وہاں بھی یہی حکم ہے کہ وہاں اس سے عبرت حاصل کرے، ان چیزوں سے عبرت حاصل کرے تاکہ جو ان کی طرف سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں وہ میری طرف سے انجام نہ پائیں۔ مولانا صاحب، علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ سورج گرہن کی ایک تو سائنٹیفک ریزن ہم سب کو معلوم ہے کہ چاند اور سورج کے درمیان جب زمین آ جاتی ہے، چاند جو ہے وہ سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو یہ شیڈو بنتا ہے جس کی وجہ سے گرہن ہوتا ہے۔ لیکن اسلام میں اس کے کیا کچھ خاص مقاصد ہیں؟ کیا انسانوں پر اس کے نقصان اور فائدے بھی ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، اس کے انتقال پر شاید سورج گرہن ہوتا ہے، تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ دکھاتے ہیں کہ جو اللہ سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچا رہا ہے، وہی اللہ چاہے تو اس کو روک بھی سکتا ہے، اور روکنے کے لیے چاند کو سامنے لا بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل جو ہیں وہ ادا کیے ہیں، اور اس میں تلاوت بھی لمبی کی ہے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو اور اللہ کی رحمت ہم پر ہو، اور یہ جو وقتی طور پہ ایک مصیبت آئی ہے یہ ٹل جائے۔ نوافل ادا کرنے کا کوئی ٹائم خاص نہیں، اس میں ٹائم نہیں ہوتا، اس میں یہ ہے کہ اعلان کیا جاتا ہے اور نمازی آ جاتے ہیں، پھر امام جو ہے اس میں نماز باجماعت ادا کرواتا ہے۔ بس صرف یہی ہے کہ زوال کا وقت نہ ہو جو دوپہر کو ہوتا ہے، اور یا عصر کے بعد جو زوال غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے وہ وقت نہ ہو۔ ان وقتوں سے بچ کر اس کے علاوہ نفل نماز کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، جب بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور 24ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے تو ان کو سجدہ نہ کرو، ان کو پیدا کرنے والے کو سجدہ کرو۔ بالکل۔ تو یہ مسلمان بھی سورج گرہن میں یا چاند گرہن میں رب کے سامنے جھک کر دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم انہیں خدا نہیں سمجھتے، ہم تو اللہ کو خدا سمجھتے ہیں جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ کالر ہے، ان کا سوال بھی ایڈ کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے، کون ہے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے۔ علامہ صاحب، کیا سورج گرہن کے کچھ انسانوں پر اثرات ہوتے ہیں؟ مثلاً حاملہ خواتین کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا، میں اس حوالے سے آپ نے اچھا ہوا پوچھ لیا۔
جی دیکھیں جب ایک چیز اپنی روٹین پہ چل رہی ہے، سورج اپنی روٹین پہ روشنی دے رہا ہے، چاند اپنی روٹین پہ جو اس کے نکلنے کا وقت ہے وہ اپنا جو ہے نا وہ ذمہ داری انجام دے رہا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر جب آئے گا تو یہ آزمائش ہے، یہ کیا ہے؟ امتحان ہے۔ اس میں ممکن ہے کہ اس کے اثرات ہوں، لیکن ان اثرات کو آپ دائمی نہیں کہہ سکتے، ان کو آپ حتمی نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں نا، آپ آفت آئی ہے، صدقہ دے کے اپنی ذمہ داری انجام دیں۔ یہ بعض اوقات سننے میں آتا ہے کہ بعض لوگ اس پہ بڑا ہائپر ہو جاتے ہیں کہ اگر فرض کریں خاتون حاملہ ہے نا تو وہ لوہے کی چیز ہاتھ میں نہ پکڑے، اچھا وہ چلتی رہے، وہ بیٹھنا نہیں ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھ کے یہ چیز معیار بنا لیں کہ آپ لوہے کی چیز ہاتھ میں نہیں اٹھانی، اچھا آپ نے چلتے رہنا ہے، آپ نے بیٹھے رہنا، نہیں، اس کے کوئی اثرات نہیں۔ اگر آپ کو ایسی چیز کوئی محسوس ہوتی ہے، بلکہ امام صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی ایسی چیز محسوس ہونے لگے، یہ راستے میں بلی گزر گئی، یہ راستہ کٹ گیا، نہیں، ان چیزوں میں جب آپ کو محسوس ہونے لگے آپ صدقہ دیں اور اس کام کو کر گزریں، اس کو چھوڑے نہیں ہے، چونکہ یہ اثرات دائمی اور حتمی نہیں ہوا کرتے۔ ہم اس بات کو حجت مانتے ہیں جو اللہ کا قرآن کہے اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کا فرمان کہے۔ اگر اس کے اوپر حدیث ائمہ، حدیث رسالت مآب، قرآن کی آیت موجود ہے تو وہ حتمی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو ہمارے نزدیک وہ حتمی نہیں۔ اچھا، سورج کو دیکھنے سے بھی منع کرتے ہیں جب گرہن لگا ہوا؟ ہاں، وہ ممکن ہے چونکہ اس وقت اپنی جو ہے نا وہ اپنی شکل سے میڈیکلی جی میڈیکلی اس کے ممکن ہے اس کے اثراتوں کے، چونکہ اب وہ اپنی اصل کنڈیشن سے ہٹ کر ہے تو ممکن ہے آنکھوں کے اوپر اس کے کچھ اثرات ہوں، اس میں آپ پرہیز کر سکتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، اب یہ نہیں کہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حافظ صاحب اچھا ایک میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے بڑا پیارا علامہ صاحب نے ایک جملہ کہا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بڑی شخصیت کا اگر انتقال ہو تو سمجھتے ہیں سورج گرہن لگتا ہے۔ جب رسالت مآب نے تبلیغ شروع کی نا مشرکین مکہ میں، تو اس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام رسالت مآب کے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا، تو رسالت مآب نے کہا ایک خدا کو مانو، یہ تم کیا بتوں کے حلبے کے بنائے ہوئے خدا ہیں جو تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو وہ لوگ مانتے نہیں تھے۔ تو جناب ابراہیم کا انتقال ہو گیا، اللہ نے بلا لیا تو سورج گرہن لگ گیا۔ بہت توجہ چاہوں گا، تو لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ایمان لے آؤ، دیکھیں نا ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، سورج گرہن لگ گیا، ٹھیک ہے تو اب ایمان لے آؤ۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پیارا جواب دیا، کہا ضعیف دلیل کے ساتھ تمہارے لائے ہوئے ایمان کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ اگر میرا بیٹا دنیا سے جاتا نہ جاتا، آج چونکہ سورج گرہن تھا اس نے لگنا تھا، چاہے ابراہیم جاتا چاہے ابراہیم نہ جاتا، اگر اسلام کے دائرے میں آنا ہے تو ایک محکم دلیل کے ساتھ ہوں۔ حافظ صاحب، علامہ صاحب کی یہ جو آخری بات ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ضعیف ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ضعیف دلیل کے ساتھ لائے گئے ایمان کی کوئی حیثیت، ضعیف دلیل کے ساتھ لائے گئے ایمان کی کوئی وہ حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ڈسکس بھی ہوا تھا، ہم نے توہم پرستی پہ واٹس ایپ کیا تھا پروگرام، تو لوگوں کے درمیان یہ بہت ساری ایسی باتیں جس پہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، پھر یہ ساری چیزیں قرب قیامت کے قریب بھی جو نشانیاں ہوں گی، سورج گرہن کا، زلزلوں کا آنا، میں چاہوں گی اس پر بھی آپ کچھ فرمائیں۔ قال رب انی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب زدنی علما جزاک اللہ خیر۔ اور دیکھیں جیسے بھی علامہ فرما رہے ہیں، بڑے اچھے انداز میں گفتگو ہوئی ہے، ہم رمضان کے آخری لمحات میں سے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہماری قیامت تک آنے والی جو نسلیں ہیں ان کا جو زندگیوں کا خاتمہ ہو وہ ایمان پر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں روز محشر اپنی رحمتوں میں رکھے اور ہم جنت میں جائیں، یہ ہم سب کی دعا، ہم سب جتنے بھی مسلمان ہیں اور سب کے لیے جو ہدایت پر نہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اب چونکہ آپ نے بات بٹ صاحب نے بھی، اور کہ چاند، زمین، سورج اپنی اگر معمول سے ہٹتے ہیں تو اس کے یہ اثرات ہیں، اس کے بعد یہ آپ کو خرابیاں نظر آتی ہیں۔ بٹ صاحب ایک ذہن میں خیال آتا ہے جب آپ بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کائنات بنائی ہے، چاند، سورج، تارے، سمندر، پانی، نہریں، ان سب کی حدود مقرر کر رکھی ہیں۔ جی، سمندر اگر اپنی حدود سے باہر نکلتا ہے اس کے نتیجے میں کیا آتا ہے؟ سیلاب آتے ہیں، تباہی ہوتی ہے، سونامی آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر چاند یہ اس چیز کا اعلان کرے کہ آج اس نے سورج کو نہیں آنے دینا اور وہی سورج کی جگہ پہ ڈیوٹی دے گا، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تباہی۔ اور سورج اگر یہ کہے کہ آج چاند کا کوئی جرت نہیں ہے کہ چاند کا وقت ہو گیا تو وہ نکلے، میں ہی رہوں گا، اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ تباہی ہے۔ تو یہ جو حدود ہیں یہ آج کے انسان کو کیا پیغام دیتی ہیں کہ آپ کتنے ہی طاقتور کیوں نہیں ہیں، کتنے ہی بااثر اور مالدار کیوں نہیں ہیں،
آپ کی حدود متعین ہے، اور کوئی بھی انسان اپنی عملی زندگی میں، معاشرے میں اگر کوئی شخص اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں تباہی ہے۔ بالکل۔ آج جو ہم لیکن آج تو حافظ صاحب اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ آپ اپنی حدود میں رہیں تو اس سے تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں۔ وہ سانوں اپنی حدود سے بھیجنے کی کوشش کرتا ہے پھر۔ ہاں ٹھیک ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہے نا، معاشرتی مسئلہ ہے۔ اگر ہمارے مسائل ہیں تو اس کی ایک وجہ نا کہ یہ جو فطرت کا نظام ہے یہ کیوں ہے، ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، عقل استعمال کرنی ہے، سمجھ بوجھ کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے، تو ایک سبق تو اس سے یہ ملتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق اس ضعیف دلیل کے ساتھ، ہم اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، جو کہ شروع میں ہوا ہے، تو ہم بھی ویسے تو ہم اللہ کا شکر ہے کہ کلمہ گو ہیں، لیکن اگر ہم اپنے روزمرہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے بھی تو بڑے کمزور ایمان ہے نا۔ ہم بات پہ سب سے پہلے ہمارا ایمان خطرے میں آتا ہے، سب سے پہلے ایک قدم پہ ہمارا ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، لیکن جو ہماری زندگیاں ہیں بٹ صاحب یہ تو اس کے بہت برعکس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ بہت وسلم کمزور ایمان والے ہم تو اتنے کمزور ہیں، ہم اپنے بھائی کا اتنے کمزور ہیں کہ اولاد والدین کے ساتھ عدالتوں میں ہے، بھائی بھائی کے خلاف عدالتوں میں ہے، ٹھیک ہے، بہنیں بہنوں کے ساتھ بات نہیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے، بھائی بھائیوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو اس سے زیادہ کمزور ایمان کیا ہوگا؟ یہ کمزور ایمان کی نشانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تو ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہے کہ اگر مجھے کوئی تکلیف آ گئی ہے، کوئی چوٹ بھی لگ گئی ہے، تو میں نے کہا کہ بٹ صاحب نے میرے اوپر تویز کر دیتا ہے۔ یہ ہم ان تمام چیزوں کو آج کی زندگی میں اگر اپنی شامل کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے، آپ کے عظیم صحابہ کی زندگیوں سے، اہل بیت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، کیوں کھڑے ہو گئے تھے نا امام حسین، ٹھیک ہے، کیا ان سے زیادہ کوئی اس کائنات میں ہوگا پھر اس وقت اللہ کی زمین پر کہ جن کا ساتھ کسی کو دینا ہے؟ کس لیے؟ حق کے لیے نا، سچ کے لیے۔ تو آج کیا ہم حق اور سچ کے ہم بولنا تو دور کی بات ہے، ہیں بھی ساتھ یا نہیں ہیں؟ نہیں، ہم حق اور سچ سے بھاگتے پھرتے ہیں۔ جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ دماغ تھوڑا یہ تباہ کر لے گا اپنے آپ، تباہ کر لے گا اپنے آپ کو۔ ابھی آپ ایک بات بتا رہے تھے کہ آپ نے کسی پاکستان کے نامور اور مشہور لوگوں کے سامنے کسی نے آپ کو کہا بٹ صاحب تسی بڑی جرت کا کام کر رہے ہو، سچ لکھ رہے ہو۔ تو سچ بولنا بھی جرت کا کام ہے، حالانکہ مہذب معاشروں میں کیا ہوتا ہے بٹ صاحب؟ مہذب معاشروں میں سچ بولنا ایک معمولی عمل ہے، معمولی ایک نارمل روٹین کی ایک ہم بات اب نارمل ہو گئے نا، پھر اور ہمارے ہاں سچ بولنا جرت مندی ہے، جرت مندی اب نارمل ہو گئے ہیں۔ یہ ایک افسوسناک چیز ہے، افسوسناک ہمیں چیز ہے۔ اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔